زندگی بدلی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر موضوع کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی ہیں، 5، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دل کا تعارف کروایا ہے، بندے کو اپنے تعارف کی بات کروا رہا ہے کہ اے انسان تو اپنے دل کو پہچان کہ تیرے اندر جو دل ہے یہ کیا چیز کیا ہے، اس دل کو پہچان۔ اور یہ دل چونکہ بندے کو 2 مقصد ہیں، یعنی آپ جب میں دل بتاؤں گا آپ آگے سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر مقصد کتنے، پوری کائنات اس دل کے اندر موجود ہے اور آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، یعنی رسول کو کبھی تھا کہ چکر میں سوچنا ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ہمیشہ ہے میں رکھو، اور یہ قیامت تک یہ آیت ہے، اس کا یہی ترجمہ ملے گا۔ جس ترجمے میں پڑھو گے، جس کا بھی ترجمہ پڑھو گے، اس کے اندر آپ کو یہ ہے ملے گا، چاہے جس کا اشرف علی تھانوی کا پڑھیں گے، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیں گے، آپ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پڑھیں گے، آپ وہ اس کا پڑھیں گے جو ہے مولانا فرمان صاحب کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو یہی ملے گا۔ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ۔ اور سب سے جو بڑی بات میں نے اس آیت کے اندر پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی کسی مذہب کا فرقے کے بندے کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ مومن کا تذکرہ کیا ہے نہ مسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ لگا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہر تمام انسانیت سے مخاطب ہے اور انسان کو سامنے رکھا، صرف انسان کو اللہ بتا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم میں میرا رسول ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ، وہ جو میرا رسول ہے تم میں۔ یہ 2 باتیں صرف اللہ نے پیغمبر سے متعلق کی، اگلی 2 باتیں اللہ نے ایمان سے متعلق کی، اور ایک بات مکمل اس نے جب وہ مضمون کو کلوز کیا، یعنی ایک ہی آیت کے اندر ایک کہانی بیان کر دی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ میرا رسول جو تم میں ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ اطاعت کر لے تمہاری، فی کثیر من الامر، اکثر اوامر میں سے، اگر وہ میرا رسول تم میں سے کسی کی بھی اطاعت کر لے، لَأَنِتُّمْ، تم اپنے لیے مصیبتوں کو کھڑا کر لو گے اور آسانیوں سے دور ہو جاؤ گے۔ میں یہاں سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ بیان یہ کر رہے کہ تم لعنتی قرار دیے جاؤ گے، تم لعنتی ہو جاؤ گے جب تمہاری اطاعت میرا رسول کر لے۔ فی کثیر من الامر، اکثر جو میرے اوامر نازل ہوئے ہیں، میں نے جو حکم دیے ہیں، ان میں میرے رسول کی اطاعت تم لوگ کرو گے۔ کبھی میرے رسول کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ تمہاری اطاعت کرے، یعنی اس کو، میرے پیغمبر کو مجبور نہ کرنا۔ اللہ یہاں سختی بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں تم میرے رسول کے فضائل کو سمجھو کہ میرا رسول کہتا کیا ہے، یہ جو کہے، جو یہ کرے اور جس کا حکم دے آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے، نہ کہ تم اپنی منمانیاں جب کرو گے تو لعنتی ہو جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم میں میرا رسول ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ اطاعت کر لے تمہاری، فی کثیر من الامر، اکثر اوامر میں سے، تو تم لعنتی قرار دیے جاؤ گے، تم لعنتی ہو جاؤ گے۔ یعنی اس سے بچنا ہے کہ رسول ہماری اطاعت کرے۔ 2 باتیں رسول سے متعلق ہو گئی، اور اگلی 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور ہستی کے بارے میں بیان کی، اور اس کا نام اللہ نے جو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے محبت رکھی ہے تم میں ایمان کی۔
اور لیکن اللہ نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اور لیکن اللہ نے محبوب رکھا ہے تم میں ایمان کو. تمہارے اندر اللہ نے جو محبت رکھی ہے وہ فقط ایمان کی رکھی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اور ابھی اللہ تعالیٰ لوکیشن بیان کرے گا کہ ایکچوئل وہ ایگزیکٹ وہ چیز پڑی کہاں ہے، یعنی کریکٹ وہ چیز کی بھی لوکیشن بتائے گا کہ وہ جو ہے محبت کہاں ہے. تمہارے اندر تو ہے لیکن تمہارا تو سار ہے، پورا جسم ہے، تم تو یہ کافی ادا رکھتے ہو. اب اللہ فرماتا ہے کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اب لوکیشن بتا دی کہ جو محبت میں نے تمہارے دلوں میں رکھی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وہ جو محبت میں نے ایمان کی رکھی ہے وہ تمہارے قلوب میں رکھی ہے، تمہارے دلوں میں رکھی ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کسی ایک انسان سے مخاطب نہیں ہے. لفظ جب قلوب آ گیا پتہ چلا اللہ تمام انسانیت سے مخاطب ہے. سر جی پتہ چلا یہ واقعی یہ ہے یا نہیں؟ بالکل. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اور لیکن اللہ نے محبوب رکھا تم میں ایمان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس ایمان کو مزین کیا تمہارے قلوب میں، تمہارے دلوں میں. اب پتہ یہ چلا کہ دل کے اندر ایک چیز کا مجھے پتہ چلا کہ دل کے اندر اللہ نے جذبہ جو رکھا ہے وہ محبت کا رکھا ہے، اور محبت جو ہے وہ صرف ایمان کی. ساتھ بیان کیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دل کے اندر میں نے ایک چیز نہیں رکھی، اس کے اندر میں نے دو جذبے رکھے ہیں. ایک رکھا ہے محبت کا، دوسرا رکھا ہے کراہت کا، نفرت کا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور میں نے کراہت رکھی ہے تم میں کفر کی، والفسوق کا فسوق کی، والعصیان عصیان کی. پتہ یہ چلا کفر، فسوق، عصیان تین یہ چیزیں ہیں جن کی نفرت رکھی ہے، اور ایک چیز ہے ایمان جس کی محبت رکھی ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ دل، آپ کا جو دل ہے، اب دو اس کے جذبے ہیں اس کے اندر، ایک محبت ایک نفرت. لیکن محبت کا ایک کھانا اور باقی تین کھانے الگ بیان کیے جس کے اندر کفر کی نفرت بھی پڑی ہے، فسوق کی نفرت بھی پڑی ہے، عصیان کی نفرت بھی پڑی ہے. سر میں نے یہاں یہ سمجھا کہ دل کے اللہ تعالیٰ نے چار خانے پیش کر دیے. ان چار خانوں کے اندر اللہ فرمایا کہ ایک کھانا ہے ایمان کی محبت والا، اور تین کھانے پڑے ہیں کفر، فسوق، عصیان کی نفرت والے. جن لوگوں کے اندر یہ دو جذبے موجود ہوں اور نفرت ان تین کی موجود ہو اور اس ایک کی محبت ہو، اس دل والے کو اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا. اب اس آیت کو اللہ نے کلوز کیا، فرمایا اولئک ھم الراشدون یہ ہیں وہ لوگ جو راہ راست والے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو راہ راست والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے بیان کیا کہ جو سیدھے راہ، مناسب راستے پہ، جو سیدھے راستے پہ جو چل رہے ہیں وہ یہ ہیں. یعنی وہ دل والے، اب آدمی اس آیت کا مصداق بن گیا کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں یہ دو جذبے ہوں، محبت ایک کی ہو، نفرت تین کی ہو، یہ تین اور ایک چار، یہ چار کھانے والا دل جس میں بھی موجود ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ راہ راست والا ہے، کہیں کسی فرقے کا تذکرہ نہیں. اولئک ھم الراشدون یہ ہیں وہ راشد، راہ راست والے. یعنی راشد یہ ہیں. تم کس کو راشد، تم اپنی مرضی سے راشد نہ بناؤ. راشد جو میں کہہ رہا ہوں، ہر وہ شخص راشد ہوگا جس کے پاس یہ والا دل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دل کو بیان کیا اور دل کے اندر دو جذبے بیان کیے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو ظاہر کیا، اس کے فضائل بیان کیے کہ اللہ کا رسول کائنات کے اندر کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے کہ اسے ہمیشہ ہے رکھنا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ وہ ہماری اطاعت کرے. اگر وہ ہماری اطاعت کرے گا، یعنی جب ہم اپنی من مانیاں کریں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس کے راستے کو چھوڑ دیں گے، ہمارے اوپر لعنتیں برسیں گی. اور وہ میرے خیال ہے تقریباً وہ یہی چیزیں زیادہ تر ہو رہی ہیں.
سر وہ سگریٹ کے موضوع پہ بھی تھوڑا سا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میں نے یہ پوری کہانی آپ کو بیان کر دی، پوری ایپ سنا دی، بیچ میں نہ سگریٹ آیا، نہ نسوار آئی، نہ شراب آئی، نہ کچھ آیا، نہ کچھ آیا، اب وہ کدھر گئی؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، یہ میری سمجھ میں آئی ہے، اس دن سے یہ سگریٹ وگریٹ پتہ نہیں کتنی اور بیماریاں تھیں میرے اندر جو میں نے چھوڑ دی۔ اب وہ بتاؤں وہ کیسے؟ اب اللہ نے بیان کیا کہ محبت رکھی ہے میں نے تمہارے اندر ایمان کی۔ اب پتہ یہ چلا کہ میرے اندر تو بیوی کی بھی محبت ہے، میرے اندر تو بچوں کی بھی محبت ہے، بھئی میرے اندر تو مال کی رزق کی محبت ہے۔ اب اللہ نے ایک فیصلہ دے دیا، اللہ نے ایک اصول پیش کیا، فرمایا کہ محبت ہر اس چیز سے کرو جس کا تعلق قرآن سے خاص کر ایمان سے بنتا جائے۔ اب جس چیز کا تعلق ایمان سے بنتا جائے گا ضمیر صاحب، ہر وہ چیز کی محبت ہم پر واجب ہو جائے گی اور ہم اس چیز سے محبت کریں گے جس چیز کا تعلق ایمان سے بنے گا، اور ہر وہ چیز جس چیز کا تعلق ایمان سے نہیں بنے گا بلکہ ایمان کی مخالفت کرے گی، وہ یا تو کفر ہوگا یا فسوق میں آ جائے گی یا عصیان میں آ جائے گی۔ اب دیکھ لو، اگر سگریٹ کا تعلق کہیں ایمان سے بنتا ہے تو اس کو ضرور پیئے، ہر شخص پیئے، یہ ثواب کے طور پہ پیئے۔ اگر اس کا تعلق ایمان سے نہیں بنتا تو یہ جو میں نے 3 چیزیں بقایا بتائی ہیں، اس کے اندر جتنی بھی برائیاں، آپ ایک سگریٹ کا نہ لو، جتنی بھی فضولیات چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرکھو، کچھ چیزیں تمہاری برائیاں، یعنی میں نے اس آیت کو جب پڑھا تو اس حد تک میں نے یہ سمجھا کہ خالق کائنات کے پاس 2 بہت بڑی چیزیں تھیں۔ سر جی 2 چیزیں اس نے تخلیق کی، ایک کی اچھائی اور دوسری کی برائی۔ جتنی بھی اچھائیاں اللہ کی تخلیق میں آئیں سب کو اکٹھا کیا، ایک ڈھیر لگایا اور اس کا نام اللہ نے ایمان رکھا۔ دیکھو جو میں سمجھاؤں، ابھی پتہ نہیں آگے لوگ کیا سمجھیں گے، لیکن جو چیز میں خود سمجھاؤں، میں اپنی سمجھ کا وہ گارنٹی دے رہا ہوں۔ میں یہ سمجھاؤں کہ اللہ کے پاس جتنی بھی اچھائیاں تھیں وہ تمام کو جمع کر کے ایک ڈھیر بنا دیا اور اس کا نام اللہ نے ایمان رکھا۔ اب اللہ کے پاس جتنی بھی برائیاں تھیں ان تمام برائیوں کو کیٹاگری وائز 3 الگ الگ ڈھیر بنائے۔ پہلے ڈھیر کا نام کفر رکھا، دوسرے ڈھیر کا نام فسوق رکھا اور تیسرے ڈھیر کا نام عصیان رکھا۔ اب یہ جو انکار ہوتا ہے، کفر کرنا ہوتا ہے، وہ سارا کفر میں آتا ہے۔ اللہ کا کفر کرنا، نبی کا کفر کرنا، قرآن کا کفر کرنا، خالق کے کائنات کے بتائے ہوئے کسی امر کا، کسی اس کے حکم کا انکار کر دینا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام اس کفر کے زمرے میں آئیں گی کیونکہ ان کا تعلق کفر سے بنتا جائے گا۔ اب فسوق کیا؟ فسوق کہتے ہیں نافرمانی کو۔ جتنی بھی نافرمانیاں ہیں ان تمام کو اکٹھا کرو گے تو ان کا تعلق اس فسوق سے بنے گا، لہذا ان کی بھی نفرت ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ کفر کی بھی نفرت اللہ نے رکھی، میں نہیں کروں گا، اللہ نے نفرت رکھی ہے۔ اللہ کے ہاں قاعدہ اور قانون یہ بن گیا کہ ہر شخص کفر سے بھی نفرت رکھے، فسوق سے بھی رکھے اور عصیان سے بھی رکھے۔ عصیان کیا ہے؟ عصیان جتنا بھی صغیرہ اور کبیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، تمام گناہوں کو جب اکٹھا کر دو گے تو یہ عصیان کہے گا۔ کبھی صغیرہ گناہ میں آ جائے گا، کبھی کبیرہ میں آ جائے گا۔ عاصی کہتے ہیں گنہگار کو، فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، کافر کہتے ہیں کفر کرنے والے کو۔ تو اللہ کافر سے نفرت نہیں بتائی، فاسق سے نفرت نہیں بتائی، عاصی سے نفرت نہیں بتائی، بلکہ پیچھے اس ہیڈ کوارٹر سے نفرت رکھو جس سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ یعنی اس بنیاد سے نفرت رکھو گے تو اگلی والی چیزیں آپ کے اندر پیدا ہی نہیں ہوں۔ میں نے یہاں دیکھا کہ یہ جو میری سگریٹ ہے، یہ جو میرا حقہ ہے، یہ جو میری نسوار ہے، یہ جو پان، یہ ساری یہ شراب وراب اور یہ جتنا بھی فضولیات میں جیسے ساری رات فضولیات میں بیٹھ کر جاگنا ہے، ان تمام کا اس عصیان سے تعلق بنتا ہے۔